جی ویلکم بیک ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ صاحبزادہ عثمان نورانی. میرے ساتھ موجود ہیں اطہر سعیدی پروگرام مائے سعید میں. آج ہمارے ساتھ دوران وقفہ بہت ہی ننھے مہمان نے شرکت کی ہے، تو میں اطہر بھائی سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ننھے نعت خواں کا تعارف بھی کروائیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آج ہمارے ساتھ یہ کون سا کلام شیئر کریں گے. ناظرین اکرام، ہمارے جتنے ویورشپ ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ اور جتنی کالز وغیرہ آتی ہیں پروگرام میں بھی پروگرام کے بعد بھی، تو کل پتہ یہ چلا کہ ہمارا اثاثہ ہماری اولاد ہے اور یہ بتایا گیا کہ ہم نے ان کو بھی ساتھ سپورٹ کرنا ہے، اور بچوں میں اگر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں گزی کی جائے اور اس طرح بھی کوشش کی جائے تو یقیناً اس کے فوائد جو ہیں وہ اخروی فوائد آپ کو نصیب ہوں گے. تو یہ ہمارا ویسے بھی یہ بات واقعی یہ مدلل بات ہے، یہ اثاثہ ہے ہمارا، ہمارے بچے ہماری اولاد. ہم نے ان کے لیے دنیا و آخرت کی کمائیاں کرنی ہیں لیکن ساتھ ساتھ اخروی راستے بھی ہموار کرنے ہیں، اور جس کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پروانہ نصیب ہو جائے تو پھر کیا ہی کہنے. ہمارے ساتھ وقفے میں ہمیں جوائن کیا ہے جنت فاطمہ بیٹی نے. جنت فاطمہ، آج آپ نعت سنائیں گی ہمیں جو آپ کو یاد ہے، جو اچھی سے آپ پڑھتی ہیں گھر میں یا ماما پاپا کے سامنے، درود شریف والی نعت، تو وہ ذرا سنائیں آپ. بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. دائی حلیمہ جاگ پہ تیرے برے نصیب، دائی حلیمہ جاگ پہ تیرے برے نصیب. گودی چ تیرے نبی آدے سردار آ گئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. ننھی ثنا خان، درود پاک سب سے بڑی نعت خود ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمائی تو پھر اس آیت کا ادراک علامہ صاحب قیامت تک اور بعد از قیامت تک، چونکہ یہ لا ریب کتاب ہے اور اس کتاب کے بعد ضرورت ہی کوئی نہیں ہے کہ اور کوئی کتاب ہمیں چاہیے ہو، اس میں تمام علوم اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا. تو آج ہم اپنے بچوں کو درود شریف کی طرف رغبت دلانے کے لیے نعت کے انداز میں اور عشق محبت، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروان چڑھانے کے لیے اشعار کی صورت میں ہم ان کی تربیت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی عمر کو دراز فرمائے اور اس بچی کی عمر کو دراز فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کی نعمتیں عظمتیں عطا فرمائے. یقیناً آپ ویورز دیکھ رہے ہیں اس میں خواتین بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، اور اس وقت افطاری کا وقت بھی ہے، آپ کھانے پینے کی چیزیں بھی تیار کر رہے ہوں گے، لیکن تھوڑا سا گنجائش دیں اور دیکھیں کہ پروگرام میں کتنی محبت اور قوت کے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو تک لاہور سے اور لاہور سے باہر سے لوگ یہاں پر تشریف لا رہے ہیں. اور یہ بچی بھی انہی میں سے ایک بچی ہے، جناب جنت فاطمہ ابھی درود پاک کا نذرانہ پیش کر رہے تھے. جناب عثمان نورانی صاحب، تقوی کا مضمون ہے آج جی بالکل کہ روزہ اور تقوی، کیا روزے سے تقوی میں برکت ہو جاتی ہے، یا تقوی جس طرح کہ قبلہ علامہ صاحب نے بڑے آسان انداز سے بتا دیا کہ تقوی کیا کیا فضیلت رکھتا ہے اور کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے. تو اس حوالے سے کوئی ایک نیا سوال کیا سمجھتے ہیں آج؟ دیکھیے اطہر بھائی، بات یہ ہے کہ روزہ جو عبادت ہے اس کی بنیاد تقوی ہے، اور تقوی انسانیت کا شرف ہے. تو اس حوالے سے علامہ صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ جو بنیادی مقصد جو ہے تقوی کسی بھی عبادت کا، تو اس کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے کیا ثمرات ہیں جو پورے سال تک ہم پر وہ ثمرات جو ہے نا وہ ہم پر رہیں اور ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور کیا تقوی بغیر روزے کے کامل نہیں ہوتا، یا روزے سے تقوی میں برکتیں ہی برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں اور تقوی اپنی کاملیت کو پہنچ جاتا ہے روزہ رکھنے سے؟ رمضان المبارک میں تقوی کو بھی برکت ملتی ہے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کے لیے کچھ سادہ لفظوں میں. پہلے تو میں نے یہ بات کر دی خلاصہ کلام کے طور پر کہ تقوی بنیادی طور پر اپنی مرضی کو مارنے کا نام ہے. یہ ایک جملہ سمجھنے کے بعد اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم کے اندر کس طرح ایکسپلین کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت سے بار بار ڈیمانڈ کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اس باؤنڈری کو کراس نہ کرو. ٹھیک، وہ جو تمہارے ارد گرد حد بندی لگا دی گئی ہے اس کو اگر تم پھلانگ دو گے تو سرکش کہلاؤ گے. جی ٹھیک. اور اگر اس کے اندر رہو گے تو تم پھر مومنین کی مقدس جماعت میں شامل ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اتقوا اللہ حق تقاتی، کہ اللہ سے ڈرو اس طرح کہ جس طرح ڈرنے کا حق ہے. یہ نہیں کہ تھوڑا تھوڑا اپنی مرضی کا ڈر لیا اور جو مرضی کے اگینسٹ ہوا وہاں کا اچھا خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے. اللہ. جو آپ نے بات کی کہ روزہ اور تقوی کیا اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. بنیادی طور پر روزہ آپ کو ٹریننگ دیتا ہے کہ آپ کے لیے ایک ٹائم مقرر کر دیا گیا، اس کے اندر آپ کے لیے چیزیں ویسے حلال ہیں جی، لیکن ممانعت کر دی گئی کہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر آپ اپنی مرضی نہیں کریں گے، مرضی مولا کی ہوگی. سبحان اللہ. یہ بنیاد ہے. اصل میں کھانے پینے کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں. اللہ 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 اللہ. بنیاد یہ ہے کہ اللہ بندے کو اس بات پر تیار کر رہا ہے کہ 30 دن جب وہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک اپنی مرضی نہیں رب کی مرضی کے لیے کھانا پینا اور جماع چھوڑے رکھے گا، تو اس کو یہ احساس اس کے اندر بیدار ہو جائے گا کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ چھوڑنا یہ آسان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ اپنانا یہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا. علامہ صاحب، یہ یہاں پر ایک بات میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں بعض حلقوں میں ہر شخص اپنی مرضی کی بات کرتا ہے کہ میری مرضی. تو ہمیں جو روزے نے درس دیا ہے کہ انسان کی کوئی مرضی نہیں، بندہ وہ ہے جو اپنے رب کی مرضی پہ ہو. تو یہ جو میری مرضی والے ہیں ان کے حوالے سے آپ کا کیا پیغام؟ جی میں یہ کہوں گا کہ مرضی تو اللہ کی ہے. یہ انسان ایسے غلط فہمی میں ہے، اس کی مرضی کوئی نہیں ہے. کیونکہ اگر انسان کی اپنی کوئی مرضی ہوتی نا
انسان کا وجود جو اس دنیا کے اندر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بنیاد میں جا کے بات فرما دی ہے، الم یکن نطفۃ من منی یمنا، کہ اپنی مرضی کا راگ الاپنے والوں کے لیے رب ذوالجلال کا اتنا ہی پیغام کافی ہے کہ تم اپنی حیثیت تو دیکھو، تمہیں ایک غلیظ نطفے سے بنایا گیا ہے کہ اگر وہ کپڑے کے ساتھ لگ جائے تو بندہ دھوتے دھوتے تھک جاتا ہے۔ اللہ، کہ تمہاری حیثیت تو یہ ہے، تم کون ہوتے ہو اپنی مرضی کرنے والے؟ مرضی یہ بنیادی طور پر دین سے دوری کا نتیجہ ہے، بے شک بنیادی طور پر۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی تعلیمات ارشاد فرمائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو تقوی کی طرف تلقین فرمائی۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، حضرت سیدنا سعید بن خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت فرمائے۔ تو آقا علیہ السلام نے دین کا نچوڑ کے طور پر جو نصیحت فرمائی، عثمان بھائی وہ سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اوصی کا بتقوی اللہ، کہ میں تجھے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں کہ تو پرہیزگار بن جا، متقی ہو جا، رضائے الہی کے لیے جینا اور مرنا سیکھ لے۔ اللہ اللہ اللہ، تجھے جینا آنا چاہیے اللہ کے لیے، مرنا آنا چاہیے اللہ کے لیے۔ اپنے نفس کے ساتھ جہاد، اپنے نفس کے ساتھ لڑائی، اپنے نفس کے ساتھ جھگڑا، یہ تجھے اللہ کی مرضی کے لیے قربان کرنا آنا چاہیے۔ فرمایا اوصی کا بتقوی اللہ، کیوں؟ فَإِنَّهُ جَامِعُ كُلِّ خَيْرٍ، کیونکہ جو تقوی ہے یہ ہر بھلائی کا مرکز ہے۔ اللہ، ہر بھلائی، ہر خیر تقوی سے جڑی ہوئی ہے۔ بے شک جہاں تقوی نہیں ہے وہاں خیر نہیں آ سکتی، بالکل ٹھیک، اور جہاں خیر ہو وہاں تقوی لازمی ہے۔ اللہ اللہ اور اللہ، نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ وَبِالْجِہَاد، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں جہاد کی۔ بات کی اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ الْمُسْلِمِ، کہ مسلمان کی رہبانیت اور شرف اور اعزاز اسی میں تو ہے بھائی۔ یعنی علامہ صاحب کی مجاہدہ اور جہاد، اس کے درمیان جو ربط جوڑا ہے آپ جی نے۔ مجاہدہ اور جہاد یہ تو لازم اور ملزوم ہے نا، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس کا اگلا میں تیسرا جملہ پڑھ دیتا ہوں حدیث کا، تو یہ مجاہدہ، جہاد، ریاضت، تقوی، تسبیح، تلوار، مسلح، اس کا کانٹیکٹ آپس میں اس اگلے جملے سے جڑ جائے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَبِذِكْرِ اللَّهِ، کہ میں تمہیں ذکر کی نصیحت کرتا ہوں، فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ، کہ اللہ کا جو ذکر ہے تیرے لیے روشنیاں بکھیر دے گا۔ تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وصیت کے اندر، اس حدیث مبارکہ کے اندر تین باتیں ارشاد فرمائی کہ تقوی اختیار فرمانے کے بعد یہ نہیں ہے کہ حجرے میں چلے جاؤ اور تسبیح لے کے مڑکا کھڑکاتے رہو تو یہی کل دین ہے۔ کہا نہیں، بلکہ وبالجہاد، اس کے ساتھ تسبیح کے ساتھ تمہیں جہاد کرنا لازم ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ کھینچ لا تسبیح و مسلح میدان جہاد میں صوفی دوراں، اس دور کے انداز عبادت کو بدل ڈال۔ تو یہ اس دور کے اندر اور یہ ہر دور کے اندر رہا۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صحابہ کرام کو تقوی کی ٹریننگ دی، وہ رات کو مصلی پہ قرآن پڑھتے، رات کے نمازی ہوتے اور صبح کے غازی ہوتے۔ رات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیچھے کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، حبیب یہ کتنے مقدس لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ رات کو اٹھ کے، ایک خاص گروہ ہے یہ میری یاد میں لگا رہتا ہے۔ یہ کوئی چیز ہے کہ جو سونے نہیں دیتی، جو چین نہیں دیتی، اور یہ اپنی رضا کو، اپنی مرضی کو کاٹ کے میرے لیے آ جاتے ہیں کہ حبیب میں ان کو جانتا ہوں، یہ آپ کے نوکر ہیں، آپ کے غلام ہیں، اور ان کو اس حالت میں بھی جانتا ہوں کہ جب یہ میدان جہاد میں ہوتے ہیں کہ وہاں ان کی تلوار چلتی ہوئی دیکھ کے بھی رش کرتا ہوں، اور آپ کے پیچھے مصلی پہ کھڑے ہو کر بھی ان پر رش کرتا ہوں۔ تو اس اعتبار سے تقوی یہ لازم ہے اس بات کو کہ تقوی کے ساتھ، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کی تعلیم فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات قیام فرماتے، مبارک قدم ورم پڑ جاتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت سید عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ تو امت مسلمہ کے لیے اس کے اندر کتنا خوبصورت پیغام ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام
کائنات میں آپ سے بڑا کون ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو؟ کون ہے جو آپ سے زیادہ رب سے تقوی اختیار فرماتا ہو؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شکر کرنے کی ضرورت ہے تو کیا ہمیں نہیں؟ اور حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ساری رات سوتے کوئی نہیں تھے. کسی نے کہا میاں رات کے کچھ ٹائم سو بھی لیا کرو، تو کہنے لگے کہ میں کیسے سو لوں؟ نبی علیہ السلام ساری رات کھڑے ہوتے تھے. وہ تھے کہ جن کی وجہ سے اللہ نے پہلوں کے اور بعد کے گناہ تو مٹا دیے. ان کی شان تو وراء الورا ہے. ان کے صدقے میں اللہ ان کے اگلے پچھلے سارے امتیوں کے گناہ مٹا دے گا. مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ میری ایک لمحے کی، ایک پل کی کوئی ایک رکعت بھی قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، تو میں کیسے رات کو اٹھ کے جناب کے نہ رکھ. تو اس اعتبار سے نبی علیہ السلام نے امت میں تعلیم فرمائی اور امت نے اس چیز کو لازم پکڑے رکھا. حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم محدث فقیہ ہیں. تصوف کی دنیا میں آپ کا بڑا نام ہے اور امام ہے تصوف کے. اور اسی طرح سے آپ غازی بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں. جہاں آپ کی کتاب الرقائق ہے، کتاب الزہد ہے، زہد کے اوپر بھی کتاب ہے، کتاب الجہاد بھی آپ کی موجود ہے. تو آپ یہ ہوتا کہ جب آپ دیکھتے نا کہ اب مسلمانوں پہ کہیں مشکل وقت آ گیا تو دوڑ پڑتے منہ کو لپیٹ کر کہ راز نہ فاش ہو جائے، منہ چھپا کے پہنچ جاتے اور مجاہدین کی مدد کرتے. جب وقت وصال آیا، بہت خوبصورت بات ہے عثمان بھائی، میں آپ کی وساطت سے ناظرین کو کہوں گا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک کا جب وصال کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ یار میری تلوار مجھے لا کے دو. تلوار لا کے دی اور آپ نے اس طرح اس کا رخ کیا دشمن کی طرف. دشمن کی طرف وصال کا وقت تھا. کہنے لگے، انہوں نے پوچھا کہ ساتھ خادمین نے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وقت وصال ہے. آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب حشر میں اٹھوں تو مجاہدین کے ساتھ اٹھوں. ان سے بڑا صوفی کون ہے؟ ان سے بڑا مجاہد کون ہے؟ ان سے بڑا عابد اور زاہد کون ہے؟ لیکن اس کے باوجود تقوی کا یہ عالم تھا کہ ایک طرف رات کو قیام کرتے تھے اور دوسری طرف صبح میدان جہاد میں رسول اللہ کے دین کی مدد کے لیے آ جاتے تھے. تو یہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب دل تو کر رہا تھا کہ یہ گفتگو ٹوٹے نہ. بالکل یہ کل بھی سطح پہ یہ فیصلہ تھا، لیکن کیا کریں کہ اب ایکسٹرو ہے اور افطاری کا وقت قریب ہے. ظاہر ہے کل بھی ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ نئے چہروں کے ساتھ آنا ہے. تو مجھے شعر یاد آ رہے تھے کہ کس کاری یہ زہد عبادت جے قلب حضور نہ ہووے. ماشاءاللہ. کس کاری یہ زہد عبادت جے قلب حضور نہ ہووے. آزم کس کم نور اکھیاں دا جے دل وچ نور نہ ہووے. اگر بھوک اور پیاس ہم نے ظاہری طور پہ بدنی طور پہ ہم نے اختیار کر لی ہے لیکن اس کی اصل کو ہم نے نہیں ناپا تولا تو یقیناً ہم اس کی پوری برکت سے محروم ہیں. ابھی تک روزہ، نماز اور فرائض کی جو ادائیگی ہے اس کو آپ تہہ دل سے اور پوری خشوع و خضوع سے جب کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے گا. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. کیا پلان ہے عثمان بھائی؟ اطہر بھائی آخری لمحات ہیں تو آج کی جو گفتگو ہے علامہ صاحب نے جو ہمیں پیغام دیا تقویٰ کے حوالے سے، تو اسی حوالے سے امام غزالی اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں کہ روزے کا مقصد صرف بھوکا ہے پیاسا رہنا نہیں. اصل روزے دار وہ ہے جو اپنے تمام اعضاء کو اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی سے محفوظ رکھے. تو آج ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی سے تمام وہ کاموں کو نکال باہر پھینکنا ہے جو اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے. انشاءاللہ العزیز کل ہم نئے چہروں کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اطہر سعیدی صاحب اور عثمان نورانی کو پروگرام ماہ سعید سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز کل پھر حاضر ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.